نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ ترجمہ الف لام میم۔ تفسیر: اس قسم کے حروف جو سورتوں کی ابتدا میں ذکر کیے جاتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کلمات حروف تہجی کی طرح جدا جدا پڑھے جاتے ہیں، اس لیے مقطعات یعنی جدا جدا کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ حروف متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ان کی مراد معلوم نہیں، کما قال تعالی وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ ان متشابہات کی حقیقت سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ نمبر 2، بعض سلف اور جمہور متکلمین اور خلیل اور سیبویہ کے نزدیک حروف مقطعات ان صورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں یہ مذکور ہیں، جو مضامین اس صورت میں بالتفصیل مذکور ہیں۔ یہ حروف مقطعات اس تفصیل کا اجمال ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کا نام الجامع الصحیح المسند من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ کتاب موصوف کی تمام مفصل مضامین کا اجمال ہے۔ جس طرح مرکبات کلامیہ کا مفید معنی ہونا ان کی اجزاء یعنی کلمات مفردہ کے مفید معنی ہونے پر موقوف ہے، اسی طرح کلمات مفردہ کا مفید معنی ہونا حروف ہجائیہ کے مفید معنی ہونے پر موقوف ہے۔ جس درجہ کلام میں ترکیب ہوگی اسی درجہ معنی میں بھی ترکیب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مرکبات اضافیہ اور مرکبات توصیفیہ کے معنی میں اتنی ترکیب نہیں جتنی کہ مرکبات تامہ خبریہ کے معنی میں ترکیب ہے۔ ترکیب لفظی کے انحطاط سے ترکیب معنوی میں بھی انحطاط آ گیا۔ مرکبات اضافیہ اگرچہ فی حد ذاتہ مرکبات ہیں، مگر مرکبات تامہ خبریہ کے لحاظ سے فی الجملہ بسیط ہیں، اور اسی نسبت کہ ان کے معنی میں بھی بساطت اور اجمال ہے، مگر حروف ہجائی مادہ کلمات ہونے کی وجہ سے انتہا درجہ کی بسیط ہیں، پس اسی نسبت سے ان کے معنی میں بھی انتہا درجہ کی بساطت اور غایت درجہ کا اجمال ہوگا، جن کا بغیر تفہیم الہی اور بدون تائید غیبی کے سمجھنا ناممکن اور محال ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے فوز الکبیر میں اسی مسلک کو اختیار فرمایا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے اسرار و رموز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد انہی حضرات پر منکشف ہوتے ہیں جو من جانب اللہ خاص طور پر علوم نبوت کے وارث بنائے گئے، بلکہ کسی وقت حروف مقطعات خود بخود ان وارثین علوم نبوت کے سامنے اپنے اندروانی اسرار و غوامض بولنے لگتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر سنگریز تسبیح پڑھتے تھے اور صحابہ اکرام اپنے کانوں سے سنگریزوں کی اس تسبیح کو سنتے تھے، اور گواہ ہر آپ حضرت سے کلام کرتے تھے۔ باقی ہم جیسوں کا حروف مقطعات کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہنا ہرگز اس کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ نفس الامر اور واقع میں یہ حروف معنی اور حقائق سے عاری ہیں۔ روح المعنی یعنی روح المعنی حدیث میں ہے کہ ہر آیت کے لیے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، یعنی ظاہری معنی کے علاوہ اس آیت کے کچھ باطنی اور معنوی اسرار اور لطائف بھی ہوتے ہیں جن کو ارباب باطن ہی سمجھتے ہیں، اور وہ باطنی اسرار مدلول لفظی کے ماتحت ہوتے ہیں، مخالف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ باطنی اسرار کے حق اور باطل ہونے کا معیار ہی یہ ہے کہ وہ آیت کے ظاہری مدلول کے مطابق ہونا، نہ کہ مخالف، کیونکہ شرط یہ ہے کہ وہ باطنی معنی ظاہری مدلول کے ماتحت ہوں، اور ظاہر ہے کہ ماتحت ہو کے مافوق کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ حروف مقطعات ظاہر کے اعتبار سے مجہول الکنہ اور غیر معلوم المراد ہوں، اور باطن کے اعتبار سے ارباب باطن کے نزدیک معلوم المراد ہوں۔ نمبر 3، علامہ زمخشری اور قاضی بیجاوی فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات حروف تہجی کے اسماء ہیں، اور ظاہر ہے کہ کلام کا مادہ اور عنصر یہی حروف تہجی ہے، انہی سے مل کر کلام بنتا ہے۔ قرآن کریم کے بعض سورتوں کے
ان حروف سے شروع کرنے میں اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن جس کے کلام الہی ہونے کا تم لوگ انکار کرتے ہو وہ انہی حروف سے مرکب ہیں جن سے تم اپنے کلام کو ترکیب دیتے ہو۔ بس اگر یہ قرآن خدا کا کلام نہیں تو تم اس جیسے کلام کے بنانے سے کیوں عاجز ہو؟ پھر اس ذاتی اعجاز کے علاوہ اس پر بھی تو نظر کرو کہ ان مقطعات کا پیش کرنے والا شخص محض امی ہے، جس نے نہ کبھی کسی مکتب کا دروازہ جھانکا اور نہ کسی استاذ اور کاتب کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا، اور تم فصحاء اور بلغاء اور ادباء اور خطباء ہو، اور اس نبی امی نے جن حروف کو پیش کیا ہے ان میں ایسے ایسے دقیق اور نکات کی رعایت کی گئی ہے کہ جن کے بڑے سے بڑا ادیب اور ماہر عربیت بھی رعایت نہیں کر سکتا۔ صد ہزارہ دفتر اشعار بود، پیش حرف امیش اعار بود۔ مثلاً یہ کہ قرآن مجید کی 29 سورتوں میں جو شمار کے اعتبار سے حروف تہجی کے برابر ہیں، 14 حروف لائے گئے ہیں جو حروف تہجی کا نصف ہیں۔ نیز حروف کی تمام اقسام یعنی مہموسہ اور مجہورہ، شدیدہ اور رخوہ، مطبقہ اور منفتحہ وغیرہ وغیرہ میں سے ہر قسم کے نصف کا نصف ہے، نیز نصف کے نصف حروف لائے گئے ہیں۔ تفصیل کے لیے کشاف اور بیضاوی کی مراجعت فرمائیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حروف مقطعات کی تفسیر میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ اس ناچیز کا گمان یہ ہے کہ یہ تمام اقوال اپنی اپنی جگہ پر سب درست ہیں۔ حروف مقطعات لغت عربیہ کے اعتبار سے حروف تہجی کے اسماء ہیں، جیسا کہ علامہ زمخشری اور قاضی بیضاوی فرماتے ہیں، اور یہی خلیل بن احمد اور سیبویہ اور دیگر ائمہ عربیت کے مذہب ہے، اور ظاہر شریعت کے اعتبار سے متشابہات اور خداوند ذوالجلال کے مخفی اور اسرار ہیں جن کے معنی سے عام طور پر لوگوں کو اطلاع نہیں دی گئی، اور نہ ان میں اس کی استعداد ہے، اس لیے ان پر ایمان لانا لازم ہوا اور ان کی تحقیق اور تفتیش کرنا ممنوع ہوا، اور اگر یہ شبہ نہ دی گئی اور نہ ان میں اس کی استعداد ہے اس لیے ان پر اور اگر اس میں شبہ نہ دی گئی اور اگر یہ شبہ کیا جائے کہ حروف مقطعات کو سر الہی مانا گیا تو قرآن مفعول مانا نہ رہے گا، تو پھر نزول سے کیا فائدہ؟ جواب یہ کہ نزول قرآن کا فائدہ فہم معنی میں منحصر نہیں بلکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مکلفین سے فقط ایمان لانا مطلوب ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات کے نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کے من جانب اللہ ہونے کا یقین کریں تاکہ بندوں کا کمال انقیاد ظاہر ہو۔ زباں تازہ کردن با قرار، تو ننگیختن علت اذکار تو۔ یہ حضرات مفسرین اور محدثین بکسر الدال کا مذہب ہے، اور حضرت محدثین بفتح الدال یعنی جو حضرات محدث من لہم من اللہ ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کبھی کبھی اپنے مخصوص بندوں کو حروف مقطعات کے معنی اور اسرار سے بذریعہ الہام کے مطلع فرما دیتے ہیں۔ محدثین بکسر الدال اور محدثین بفتح الدال میں حقیقی نزاع ہے، محض لفظی نزاع ہے۔ محدثین جو علم اور ادراک کی نفی کرتے ہیں وہ عوام کے اعتبار سے ہے، اور اس نفی سے بھی علم یقینی کی نفی مراد ہے، علم ذی اور وجدانی کی نفی مراد نہیں۔ اور محدثین بفتح الدال جو حروف مقطعات کے معنی کے علم اور ادراک کے قائل ہیں وہ خواص کے لیے قائل ہیں نہ کہ عوام کے لیے، اور پھر خواص کو بھی جو علم ہوتا ہے وہ ظنی اور وجدانی ہوتا ہے، قطعی اور یقینی نہیں ہوتا، اور عجب نہیں کہ حروف مقطعات عالم غیب میں ذو الوجوہ ہوں، کسی پر کوئی معنی اور کسی پر کوئی معنی منکشف ہوں۔ مثلاً کسی پر یہ منکشف ہوا ہو کہ یہ حروف مقطعات اسماء الہی ہیں، اور کسی پر یہ منکشف ہوا ہو کہ یہ اسماء سور ہیں۔ کسی نے جو کچھ کہا وہ اپنے مکاشفہ اور مشاہدہ کے لحاظ سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا۔ عربی زبان کے اعتبار سے حروف مقطعات حروف تہجی کے اسماء ہیں۔ سورتوں کے شروع میں طرح طرح کے لطائف اور معارف اور قسم قسم اعجاز کی رعایت کے ساتھ ان کو لایا گیا ہے، لہٰذا ائمہ عربیت اور علامہ زمخشری اور قاضی بیضاوی کا یہ قول محدثین کے قول کے ہرگز منافی اور مخالف نہیں۔ علامہ زمخشری اور بیضاوی کا قول لسان عربی مبین کے قواعد پر مبنی ہے، اور محدثین بکسر الدال کا قول کہ حروف
حروف مقطعات متشابہات سے ہیں، بظاہر شریعت پر مبنی ہے، اور محدثین بفتح الدال یعنی اولیاء اللہ اور عارفین کا قول باطن شریعت پر مبنی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر آیت کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور پھر ہر ظاہر اور ہر باطن کے لیے کچھ وجوہ ہوتے ہیں۔ کوئی عالم کسی درجہ کو اختیار کرتا ہے اور کوئی کسی وجہ کو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَأَعْلَمُ أَتَمُّ وَأَحْكَمُ۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔